جی سب سے پہلے فٹافٹ تاکہ ٹائم ویسٹ نہیں ہو آیت الکرسی یا کوئی سورہ سنا دے. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واللہ حبیبی ماشاء واللہ اللہ. حبیبی. رکھیے بیسٹ پوائنٹ رکھیے آپ کا اسلام کے لیے. اچھا میرا پہلا ہی کوشچن ہے آپ لوگوں سے, وائی یو پیپل لیفٹ اسلام؟ بابر بھائی کب سے چینل دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ہی یوٹیوب پہ اسکرول کر رہا تھا تو آپ کی چینل آ گئی. بھائی میرا چیلنج ہے کہ اسلام کی کوئی ایک بھی کل سیدھی نہیں ہے, ایک بھی کل سیدھی نہیں. ابھی کچھ نام ہے اس کا ایڈم سیکر, یہ کچھ بات کر رہا تھا بقول ایڈم سیکر, اٹ ہیز ٹو بی لیونگ آرگنزم ٹو کریٹ اے لیونگ آرگنزم بٹ اٹس رانگ. اوکے سر, ثابت کریں سر. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ یونیورس جو بگ بینگ ہو گیا اس کے بعد کچھ کس نے کہا میں بگ بینگ کو مانتا ہوں؟ Who told you that I agree with Big Bang? Big Bang is just a theory. It's just a theory. It was not proven. According to you, It what is is the real not cause? proven. Bhai, nobody knows. It is not proven. سائنس نے کبھی آپ کو آنسر نہیں دیا اس چیز کے بارے میں, اس نے آپ کو تھیوریز دی ہیں. These are called theories. پھر آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہو کہ جو چیز انسان کی سمجھ میں نہ آئے let it cannot be true؟ میں نے کب کہا کہ جو چیز انسان کے سمجھ میں آئے it cannot be true? When did I ever give this statement? مجھے ایک جگہ دکھا دیں جہاں میں نے کبھی اسٹیٹمنٹ دی ہو. How can you prove that it needs a living organism to create a living organism? Because everyone جو کہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ لیونگ آرگنزم سے ہی پیدا ہوا ہے. بتائیے آپ مجھے ثابت کر دیں کہ نان لیونگ آرگنزم سے کبھی کوئی چیز پیدا ہوئی ہے, دے دیں. کبھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے نان لیونگ آرگنزم سے؟ یونی سیلولر آرگنزمز ہوتے ہیں تو وہ لیونگ ہوتے ہیں. ایوری سیل از اے لیونگ سیل. بھی تو ہاں دے آر لیونگ آرگنزمز. According to you people, جب سے یونیورس بنی ہے تب سے لیونگ آرگنزمز ایسے ہی آئے ہیں, just by مطلب just they are living since the universe has been into existence. ایک سیکنڈ, کہنا کیا چاہتے ہو بھائی, کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ اس بات کو مانتے ہو جب سے یونیورس بنی ہے تب سے لیونگ آرگنزمز ہیں؟ یس اور نو؟ بالکل ہے, یس ہے. How can you prove that? I cannot, because there is no evidence of otherwise. You cannot prove that. ہاں I یہ cannot prove ایکچولی that. بہت زبردست اسٹیٹمنٹ دیا ایڈم صاحب نے کہ اگر ویسا نہیں ہے تو ثابت کر دے. اچھا جب ہم لوگ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ثابت کر دو, you simply say we don't know. What kind of answer is that? Exactly, because I don't know. اگر آپ جانتے تو آپ ثابت کرتے. جس چیز کو میں نہیں جانتا اس چیز کو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ کیا کروں؟ نہیں میں جانتا ہوں, جھوٹ بولوں؟ ارے چلا مت بھائی, چلاتا نہیں, بکواس نہ کری دوبارہ, ایسی میں چپیڑ مار کے منہ توڑ دوں گا تیرا. بکواس نہیں کرنا, تمیز سے بات کریں. آپ دیکھو بابر صاحب آپ سنو بابر صاحب, آپ فرسٹ ٹائم جڑے ہیں, آپ کو شاید کچھ رولس اینڈ ریگولیشن نہیں پتا ہے. آپ سے جب اچھے سے بات کی جا رہی ہے نا تو مہربانی کر کے اچھے سے بات کریں, ریفرنس کے ساتھ بات کریں پلیز. ابھی جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیں آپ. ہمارا قرآن کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات 6 دن میں بنائی, ٹھیک ہے؟ اوکے, تو آپ کس خدا کو مانتے ہو پہلے یہ بتاؤ تاکہ مجھے آپ کا سمجھ قرآن آئے. کہتا ہے کہ یہ کائنات 8 دنوں میں بنائی, 6 دنوں میں بنائی. اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات 8 دنوں میں بنائی تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گے؟ نہیں, اس بات پہ کون اسلام چھوڑتا ہے؟ تو پھر 6 دن کے اوپر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ 6 دن پہ چلو مان لیا 8 دن میں بنائی, مطلب کسی نے تو بنائی نا, خود ہی وجود میں تو نہیں آئی تھی وہی آپ کا کائنات. قرآن کہتا ہے کہ زمین پہلے بنائی اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اگر آسمان نہیں ہے اور چاند سورج نہیں ہے تو آپ کے دن کیلکولیشن کیسے ہوئی؟ اچھا ختم, ٹاٹا بائے بائے. کیا ریپیٹ ختم نہیں, آپ سمجھائیے ریپیٹ کیجیے نا. دیکھیں نا تو اس میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ اگر کوئی کوشچن کر رہا ہے اس پہ ہنسنا نہیں ہے, آپ نے جواب دینا. ٹھیک ہے, میرے سوال دوبارہ کر دیتا ہوں. اگر آپ کو سوال سمجھ نہیں آیا تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ آپ کو سوال سمجھ نہیں آیا. سمجھ لگی؟ ٹھیک ہے. ہاں آپ کا قرآن میں اللہ کہتا ہے اس نے پہلے زمین بنائی, زمین پہ چرند پرند بنائے, گھاس بنائی, جانور بنائے, سارا کچھ بنایا.
اس کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. ٹھیک. جب وہ آسمان کی طرف بعد میں متوجہ ہوا ہے اور سورج چاند تارے بعد میں لے کے آیا ہے تو اس نے دن کی کیلکولیشن کس طریقے سے کی ہے؟ اچھا یہ چیز ٹائم کے باہر ہو سکتی نا, اگر آپ لوگوں کے پاس آنسر نہیں ہے چیزوں کا تو یہ چیز سے ٹائم کے باہر ہو باہر ہو سکتی ہے تو سکتی پھر ہے. دن نہیں ہے. They are not days. Then those are not days. واہ, بہت اللہ زبردست. says when Allah says that کہ میں نے 8 دنوں میں یہ بنائی ہے, کائنات بنائی ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں that is ارے equivalent to سوال 1 اس پہ نہیں ہے بھائی, سوال آپ سمجھے کیا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی ہے, اس میں گھاس بنایا ہے, اس میں جانور بنائے, اس کے بعد آسمان بنائے. لیکن یہ ایک چیز ایڈ کر رہا ہے, یہ ایک چیز یہ ایڈ کر رہا ہے کہ سیلیسٹیل باڈیز بھی آسمان میں آتے ہیں. دیٹس ناٹ ٹرو. وہ آسمان میں کہاں پہ نہیں آتے آتے ہیں؟ زمین میں. celestial body؟ Celestial bodies نہیں. اچھا اس اینگل سے اگر میں دیکھ بھائی, اگر اس اینگل سے میں سوچتا ہوں if there is life possible on Mars, ٹھیک ہے, تو کیا مارس پہ بیٹھے ہوئے بندے کے لیے ارتھ آسمان نہیں ہے؟ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیلیسٹرل باڈیز کی جو بات کر رہے ہیں, میں ستاروں اور آسمان کے سورج کی بھی بات کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, اللہ نے زمین کے علاوہ کسی پلانٹ کا ذکر نہیں کیا. آپ مجھے ثابت کر دیں قرآن کی کسی بھی آیت سے کہ اللہ نے زمین کے علاوہ کسی اور پلانٹ کا ذکر جب میں کچھ ثابت کرنے کے لیے بولتا ہوں تو یو سے آئی ڈونٹ نو. کیا مطلب؟ آئی ڈونٹ نو. میں نے تمہیں سمپل کوشچن کیا, what was the cause of the big bang, you say I don't know. I don't, it is a theory bhai. How can I prove you a theory? اچھا میں نے پھر یہ کوشچن بھی کہا تھا کہ لائف کیسے بنی, you say I don't know. تو اس سے اللہ کیسے سچا ثابت ہو گیا؟ گاڈ نے بنائی لائف, گاڈ نے بنائی. آپ نے سوال مجھ سے پہلے نہیں کیا تھا, اب کر رہے ہیں. آپ نے اب ایکسپلسٹ سوال کیا ہے کہ لائف کیسے بنی, گاڈ نے بنائی. کہاں سے؟ کس گاڈ نے, what do you name that God? I can name them that God, Yehovah. چلو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. یہوہ نے بنائی کہاں سے وہ چیز؟ پہلی لیونگ آرگنزم یا پہلی لیونگ سیل بنی کہاں سے ایگزیکٹلی؟ اس نے بنائی ہے. He God can create anything. اس نے اپنے اندر سے اپنی شبیہ سے بنایا, اپنی روح سے کریٹ کیا. Why don't you call Yehovah as Allah? Why can I? How can I? How can نام I? میں کیا ہے؟ کیسے کال کرتے ہو؟ کیا مطلب نام میں کیا ہے؟ نام میں اوکے پرفیکٹ. آپ مجھے یہاں پہ ابھی ابھی کہہ دیں کہ جو بھگوان رام, بھگوان یہوہ اینڈ بھگوان اللہ, they are all the same and آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. If my Allah fulfills the criteria that Allah fulfills, I can say Ram as well. If he fulfills the criteria of being Allah. Perfect. بھگوان رام came into this earth, lived as a human being, تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. Won't recognize a human being as God. بس بات ختم ہو گئی نا. So then these are different. So don't go into that. These are different gods. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پوائنٹ الگ نہیں ہے, پوائنٹ وہی ہے. The whole idea is کہ اللہ کو آپ ثابت کریں اگر کرنا ہے تو. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ لیٹس فار ایگزامپل اللہ بننے کے 5 کرائٹیریا ہیں, ٹھیک؟ اللہ بننے کے 5 کرائٹیریا نہیں, میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. سپوز کریں کہ اللہ بننے کے لیے 5 کرائٹیریا ہیں. اگر وہ کرائٹیریا یہ کس نے بنائے 5 کرائٹیریا, مسلمان نے یا آپ نے؟ نہیں, میں جسٹ سمجھانے کے لیے تمہیں بتاتا ہوں. جسٹ فار دی سیک آف سمپلسٹی. کیوں بھائی؟ اگر آپ کا کوئی کرائٹیریا ہے, ایک سیکنڈ, کیونکہ آپ نے ابھی کہا رام ہیومن کین بی گاڈ, اسی لیے میں بول رہا ہوں. نہیں, I am not saying human can be God. کس نے کہا ہے؟ کیا اسٹوپڈ بات کر رہے ہو؟ یہ آپ کے مولویوں کی پڑھائی کی بات ہے. Human cannot be God. آپ نے ابھی کہا رام جو ایک ہیومن تھے, کیا وہ گاڈ ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, اگر وہ ہیومن ہے. نہیں, آپ نے غلط سمجھا ہے اور آپ نے غلط سنا ہے. اگر آپ غلط سنتے ہیں تو دوبارہ پوچھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ human can be God. I said God can become a human. اس پہ کیا مسئلہ؟ Why does God need to become a human? It doesn't matter. اس کی نیڈ کے اوپر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا, وہ اس کی مرضی ہے. God can become a human. اس کی مرضی. ابھی تک ابھی تک آپ کا جو گاڈ ہے یحییٰ جو آپ نے ابھی کہا, وہ کب تک کتنی بار گاڈ human being as Yeshua. اچھا, مطلب آپ اس کو گاڈ مانتے ہو؟ میں مرضی میں مانتا ہوں. کیا تکلیف ہے؟ مجھے کیوں نہیں ہوگی تکلیف بھائی؟ کیوں نہیں ہوگی تکلیف؟ اوکے چلو تکلیف بتاؤ. آپ کو میرے اللہ سے تکلیف ہے تو مجھے بھی آپ کے اللہ سے تکلیف نہیں ہے, آپ کے اللہ کی تعلیمات سے تکلیف ہے. ہمیں دیکھیں ون سیکنڈ, ہمیں دوبارہ سنیں, مجھے آپ کے اللہ سے تکلیف نہیں ہے,
آپ اللہ کو اللہ مانتے رہو, مجھے اس کا جھانٹ فرق نہیں پڑتا. مجھے مسئلہ ہے کہ اللہ نے جو بتا رہا ہوں نا, مجھے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں پوری دنیا کی قتل و قتال کی, اپنگتا کی, اسٹوپیڈیٹی کی, مجھے اس سے مسئلہ ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ دنیا میں کس گاڈ کو مانتے ہیں, مانتے رہے. ٹھیک ہے, that means کہ آپ اللہ کو ریکگنائز کرتے ہو بٹ ناٹ ہز ٹیچنگس. میں اللہ کو شیطان مانتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ دیر واز اے ڈیول. میں مانتا ہوں, آپ نے صحیح کوشچن کیا, دس از اے گڈ کوشچن. برادر آسکڈ اے ویری گڈ کوشچن. وٹ آئی بلیو از کہ کوئی ڈیول تھا, کوئی بہت بڑی شیطانی طاقت تھی جو محمد کے پاس آتی تھی اور وہ محمد کو اس قسم کے شیطانی چیزیں دیتی تھی, کیونکہ میرے مطابق ایک انسان کبھی بھی اتنا بڑا شیطان نہیں ہو سکتا جتنا بڑا محمد شیطان تھا. تو لہٰذا کوئی بہت بڑی شیطانی طاقت تھی جس کو محمد گاڈ سمجھ بیٹھا اور اس نے اس کو اللہ کا نام دیا. ادروائز ایک ہیومن بینگ کبھی بھی اتنا بڑا شیطان نہیں ہوتا. انڈیا میں ایک وہ اسور ہے جس کے کوئی ڈھیر سارے سر ہوتے ہیں, جس کو ہر سال جلایا جاتا ہے. کیا نام ہے ساحل اس کا, جس کے وہ ڈھیر سارے سر جس کو ہر سال جلاتے ہیں؟ راون. رائٹ. اگر میں محمد کو راون سے بھی کمپیئر کروں نا تو راون, میرا مطلب ہے راون خدا بن جائے گا محمد کے سامنے. لائک راون جس کو ہر سال جلایا جاتا ہے, he will be God in front of محمد. تو پرابلم یہ ہے کہ اتنا نیچ قسم کا شخص ہو ہی نہیں سکتا. لہذا آئی بلیو کہ اللہ جو تھا محمد کا, اٹ واز اے ڈیول, ایک بہت بڑا شیطان تھا جو کہ محمد کو باتیں آگے بتاتا تھا. دیٹس مائی بلیف. Got your point, exactly, I got your point. That means کہ جو اللہ محمد مطلب ہمیں دکھا رہا ہے, that was a devil. ٹھیک, Absolutely. right? Who according to you is Allah? Who according to you is the supernatural power then? According to me? کوئی جو بتا, Yahovah. Yahovah. اچھا, you say that Yahovah was also a human being. He came as a human being. He was not a human being. Two different things. He came as a human being and he died as well. Yeah, why not? Okay. Human ہوگا تو human مرے گا بھی. How can a God die? God cannot die. God cannot die. God نہیں cannot die. ایڈم صاحب یار بابر بھائی پلیز ایک منٹ کو. ایڈم صاحب ایسا تو یہ فری اسٹائل ڈسکشن تو نہیں چل سکتی نا. اگر آپ نے ابھی جو کلیم کیا ہے اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, یہ اس سے اگری کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر اگری نہیں کرتے تو کس بیسس پہ نہیں کرتے؟ پہلے وہ ڈسکشن ہو جائے نا, پھر وہ یہوہ پہ جائے. میں بھول جاؤں گا. اگر بیسک آرگومنٹ ہوتا ہے نا کہ گاڈ اس دنیا میں نہیں آ سکتا. لیٹس فنش دیٹ اینڈ دین ول گو. چلو ٹھیک ہے, دیکھو بھائی اس ٹائم کو لے کے آنا جو آپ نے ابھی بتایا. ہاں میں آپ کو آنسر دے رہا ہوں, سن لے جواب. ہاں سن لے جواب. میں نے کہا کوشچن ہی بولا ابھی, میں جواب سنوں گا. اور مجھے پتا تیرا سوال کیا, تمام مسلمانوں کا ایک ہی سوال ہوتا ہے. نہیں بھائی تو ڈر مت, پہلے سوال سن. یار میرا جواب سن لے, تیرا سوال اس سے پورا نہیں ہوگا تو پھر بولی. دیکھو گاڈ ہر وقت ہر جگہ بھوک سالے. اب گالیوں پہ تو آئے گا, مجھے پتا ہے نا. ارے یار سوال ایک ہی ہے, گاڈ ہاؤ ڈز گاڈ ڈائی, اسی کا جواب دے رہا ہوں. مجھے پتا تیرا سوال کیا ہے. لیٹ می آنسر. اچھا بھونکتا تو ہے, تیرا محمد بھونکتا تھا, کتے کی طرح بغل بھونکتا رہتا تھا, تبھی اسے پتا نہیں تھا کیا. بابر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ اچھے سے بات کریں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ فالتو حرکت نہیں کرے, ورنہ زبردستی محمد صاحب کی گستاخی کی وجہ نہ بنے. آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, یہ فالتو گیری نہ کرے. یہ ایک آپ کو موقع دے رہا ہوں میں, اگر اس کے بعد آپ حرکت کریں گے تو میں آپ کو پھر یہاں سے نکال دوں گا. ٹھیک ہے, آرگیومنٹ پہ آپ بات کرے, جو سوال ہے وہ رکھے, جواب لے, ہمارے جو سوال ہے اس کے جواب دے. یہ بھوک مت, یہ سب اس طریقے کی بات ابھی آگے نہیں کرنا پلیز. اوکے سوری کنٹینیو آنسر. If God is omnipresent and God is beyond time and space, اگر خدا کوئی بھی خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور وہ اومنی پریزنٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ملٹیپل اینٹیز ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے. اگر وہ اپنی ایک اینٹی میں ہیومن شیپ میں آ جاتا ہے, اس کے لیے وہ ٹائم ہی نہیں ہے, اس دنیا پہ وہ ٹائم ہے, اور وہ اپنی اینٹی میں سیم پوزیشن پہ آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس آلریڈی موجود ہے بیکاز از آلریڈی اومنی پریزنٹ. لہٰذا وہ ایک اینٹی لیتا ہے, اور وہ اینٹی چونکہ ہیومن فلیش اینڈ بلڈ ہے, اور ہیومن فلیش اینڈ بلڈ ہیز ٹو ڈائی, سو اٹ ہیز ٹو کم ایٹ اے سرٹن ٹائم. اس کو ایک سرٹن ٹائم, ہمارے لیے ایک سرٹن ٹائم پہ آنا ہے, اور ہمارے لیے ایک سرٹن ٹائم پہ اس کو جانا بھی ہے.
That is why ہمیں لگا کہ ایک ٹائم پہ وہ آیا اور ایک ٹائم پہ وہ مر گیا, لیکن بیکاز ہی از گاڈ اور وہ بیونڈ دا ٹائم اینڈ اسپیس ہے, تو لہذا نہ تو وہ آیا نہ وہ گیا, بیکاز اس کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس میٹر نہیں کرتا. لیکن پرابلم آپ لوگوں کے لیے اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ اسلامک اللہ جو ہے وہ ایک ٹائم اور ایک اسپیس کے اندر موجود ہے, وہ ٹائم اور اسپیس کے باہر نہیں ہے. چونکہ اللہ ٹائم اور اسپیس کے اندر موجود ہے, کیونکہ اللہ ٹائم اور اسپیس کے اندر موجود ہے, اس وجہ سے آپ لوگ اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی اٹ ہیپن. ہاں کیا غلط جناب؟ نہیں بولتے مسلمان یہ کبھی نہیں بولتے کہ اللہ کین بی انسائڈ اسپیس اینڈ ٹائم. اگر اللہ انسائڈ اسپیس اینڈ قرآن بولتا ہے, قرآن بولتا ہے, ہاں کیا بولتا ہے قرآن بولتا ہے کہ اللہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ہے. کون سی آیت میں؟ قرآن چیپٹر نمبر 32 آیت نمبر 5. آپ دکھا سکتے ہیں؟ میں دکھا سکتا ہوں سر, آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. پلیز. یہ لیں میرے پیارا بھائی, یہ سر یہ اب جب آپ ریفرنس مانگیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ایڈم سیکر ریفرنس فوراً دیتا ہے. یہ لیں, اللہ جو ہوتا ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ہے. یہ دیکھیے کون سی ٹرانسلیشن پڑھیں گے, اردو, ہندی, انگلش, کیا پڑھیں گے؟ He arranged each matter from the heavens to earth, then it will ascend to him in a day. Extent of ارے یار ہاں میں زوم کیا آپ کے لیے. He arranged each matter from the heavens to the earth, then it will ascend to him in a day. The extent of which is 1,000 years. اردو دکھائیے بھائی. تو ذرا تھوڑا سا اوپر. سو بیسیکلی آپ کا اللہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اللہ کا بھائی سکون 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 آپ نے پڑھا, میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. The extent of which is 1,000 years. یہ لیجیے اردو پڑھیں. ایک سیکنڈ. اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف, پھر وہ امر کیوں چھوا بریکتے مت پڑھیں, بریکتے عربی میں نہیں ہے. ایک دن میں جس اللہ کے ایک دن کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1,000 برس ہے. اللہ کا ٹائم جو ہے وہ سلو چلتا ہے, وہ مگر وہ ہے ٹائم اور اسپیس کے اندر. ہمارا 1,000 دن گزرتا ہے تو اللہ کا ایک سامنے لکھا ہوا ہے ایک دن. اللہ جب تدبیر کرتا ہے ایک دن اس کی تمہاری 1,000 سال کے برابر ہے. میں ایک اور آیت دیتا ہوں آپ کو, ہاں نا چیپٹر نمبر 20. ہاں یار ایک ہی بات ہے, چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 47 بولتی ہے. ارے بھائی ایک ہی بات ہے, آپ کو ملٹیپل آیتوں سے ثابت کرو. یار میں بیٹھا ہوں نا, کیوں بیٹھا ہوں؟ آپ کے دماغی حالت کو صحیح کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, اور کس لیے بیٹھا ہوں؟ ارے بھائی وہی سالوں کر رہا ہوں میں, کیا دماغی حالت کو صحیح کر, میں نے آپ کو پاگل نہیں کہا. یہ دیکھیں, but Allah will never fail in his promise, and indeed a day with your Lord is like 1,000 years of those which you count. یقیناً دن آپ کے رب کے نزدیک 1,000 برس کا ہے اس حساب سے جو گنتی تم پوری کرتے ہو اس دنیا میں. یہ دیکھیں اب اس کو پورا پڑھ لیں. اور یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلد مچا رہے ہیں, اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا, اور یقیناً ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب یعنی کہ اللہ کے نزدیک 1,000 سال برس کے برابر ہے. بات ختم. نہیں بات ختم نہیں ہوئی. یہ اس ٹائم کی بات کرتا ہے when we will be facing when Allah will be interacting with his جب ہم اپنے اللہ کے سامنے ہوں گے. At that time Allah may enter the space and time. ہیلو بھائی, اللہ may enter یا اللہ does enter. ارے یار انگلش کی ادھر ادھر ہو جائے گی, وہ مت ٹینشن لو. یہ تب کی بات ہے, واپس it is about the day of resurrection. ایک سیکنڈ, This ayah is about the day of resurrection. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے آف ریزریکشن وہ دن ہوگا جس دن میں اللہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ہوگا, اس سے پہلے اللہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے. ہم اللہ کے سامنے ہوں گے, اور ہمارا جو اس ٹائم جو یہ آیت جو بول رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے جو دن ہوں گے وہ بڑے ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ٹائم ایک سیکنڈ واپس آتے ہیں. ایک تو یہ مے بھی اور مے کوئی چیز نہیں ہے. قرآن از ویری کلیئر. قرآن میں اللہ کہتا ہے انڈیڈ اے ڈے, یہ نہیں کہتا کہ وہ دن, دیٹ ڈے نہیں کہتا. ذالکل یوم کی بات نہیں ہو رہا یہاں پہ. دیکھیں کیا پہ ہو رہا ہے, وَإِن بے شک یومن اے ڈے, ناٹ دیٹ ڈے, وہ دن کی بات نہیں ہو رہی, ڈے آف قیامت کی بات نہیں ہو رہی. وَإِن بے شک یومن ایک دن, اندہ تمہارے رب کا رب کے پاس کا الفی 1,000 years سنا محمد.
یہاں پہ کوئی اسپیسیفک ڈے کی بات نہیں ہو رہی. آپ مجھے ثابت کریں کہ اللہ اسپیسیفک ڈے کی ہی بات کر رہا ہے. چلے ارے بھائی جب ہم لوگ اللہ کے سامنے ہوں یہاں گے پہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے, کہیں نہیں لکھا اس آیت میں. یہی تو لکھا ہے آپ لوگوں کا وقت, جو ہمارا وقت ہوگا اللہ کے سامنے وہ کب ہوگا؟ یہ جو ہمارے لکھا ہے وقت کا, اور یہ لوگ تو عذاب کے ہمارے بارے حساب میں سے, اس حساب سے جس کی تم گنتی کرتے ہو, یعنی کہ جس کی میں آج اس زمین پہ گنتی کر رہا ہوں, وہ 1000 دن جو ہماری زمین کی گنتی کے ہیں وہ اللہ کا ایک دن کے برابر ہے. ایگزیکٹلی وہ اللہ اللہ کا ایک از دن ہے. ود وہ ان ٹائم تب اینڈ اسپیس. No, you سنو cannot سنو سنو یار do that. بھائی بھائی دیکھو, تم دو بندے بیٹھے ہوئے ہو, مجھے ثابت کر دو اس آیت میں کہاں یہ لکھا ہے تو قیامت کا دن, پلیز. چار بیٹھے ہیں. ہاں ہم چلو بتائیں چار نا چار بھائی. بیٹھے میں ہوئے, بتاؤں گا. بتائیں. اور یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں. عذاب کب ہوگا؟ جی جی کب پتہ نہیں ہوگا کب ہوگا, عذاب؟ پتہ نہیں کب ہوگا, جب بھی ہوگا. آگے چلیں, آپ کو قبر میں بھی عذاب ملتا ہے. قبر میں فرشتے آتے ہیں آپ کے اوپر تھوڑے پھینکتے ہیں. قبر کا عذاب علیحدہ ہے. یہ کون سا عذاب ہے اللہ نے نہیں کلیئر کیا یہاں پہ. میری بات آ رہی ہے؟ ان لوگوں کی آواز ہلو, گئی ایڈم, میری بات کی ان لوگوں کی گئی, یہ لوگ کی گئی ہے. یہ لوگوں کی آواز جانی تھی اب بیچاروں کی, اب تو جانی تھی. ختم, ٹاٹا بائے بائے. لا 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 گئے. یار ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا, ابھی تو ایک اور آیت پڑی ہے میرے پاس. دیکھو جوائن ہو جائے, انٹرنیٹ ختم ہو گیا ان لوگوں کا. 4 5 بندے بیٹھے ہوئے یار. نہیں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ 4 5 لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. مومن مزہ آیا, حضرات, مزہ آیا, بڑے عرصے بعد مزہ آیا یار, بڑے عرصے بعد مزہ آیا. میں چاہ رہا تھا کہ کوئی اچھی ڈسکشن ہوئے. ایڈم صاحب یہ آئے جب تک وہ 10 لاکھ والا بتا دو نا, میں تب ارے ہاں یار, ارے ہاں یار, ارے ہاں یار, یار واللہ حبیبی, واللہ حبیبی. لو جی, یہ جناب آپ کے سامنے لاتے ہیں ابھی, یہ میں نے ابھی چلا دیا ہوا ہے, مگر اس وقت 7000 لوگ دیکھ رہے ہیں. ارے 7000 سے بھی زیادہ لوگ. لو جی بھائی لوگوں, دوستوں, بھائیوں, عزت ماپو, آپ لوگوں کو یاد ہوگا یار, اس کو چلانے سے پہلے ان کو پرانی بات نا, پہلے آپ ہاں مجھے بتاؤ 10 منٹ اگر دے دے تو میں پہلی پرانی بات بھی دکھاؤں گا. ہاں لاسٹ ایئر رمضان کے اندر, جون جولائی میں, جون میں رمضان آیا تھا میرے خیال میں, پتہ نہیں. ہاں نہیں جون نہیں تھا, اپریل تھا. اپریل میں لاسٹ ایئر مسلٹے سٹیج پہ آ کے, پاکستانی سٹیج پہ آ کے روئے. بابر آ گیا, ایڈم صاحب بابر آ گیا. ارے ہاں بابر سے کوئی بات نہیں, ابھی کرتے اب یہ شروع کر دیا میں نے. لاسٹ ایئر اپریل میں مسلٹے پاکستان کے نیوز چینل ایئر ویل ڈیجیٹل پہ آ کے روئے, جس کی ویڈیو ہم ڈالی ہوئی ہے اپنے انسٹاگرام کے اندر, کیونکہ یہ یوٹیوب پہ ڈالنے پہ اس ٹائم پہ نا سٹرائکیں بھیج رہے تھے, تو یہ ہم نے انسٹاگرام پہ ڈالی ہوئی ہے. تو یہاں پہ میں تھوڑی سی چیز لاؤں گا. یہ لوگ رو رہے تھے کہ پاکستان میں اپوسٹسی ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ 4 لاکھ اپوسٹڈ ہو گئے ہیں. ذرا سنیے گا, میں صرف تھوڑا سا چلاؤں گا, باقی آپ میرے وہاں پہ انسٹاگرام پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سنیے, انمیوٹ نہیں کیا اس کو, سنیے. 3 لوگ نہیں ہیں یہ, پاکستان میں کوئی 1-2 ہزار نہیں ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم کی رپورٹ کے مطابق جو مجھے آج دکھائی گئی ہے, اس کے مطابق ان کی تعداد پاکستان میں 4 لاکھ ہے. 4 لاکھ ہے. لیکن ساحل صاحب, اپریل میں 4 لاکھ پوسٹڈ تھے. کتنے تھے ساحل صاحب؟ 4 لاکھ, 4 لاکھ کنفرم 4 لاکھ. یہ وہ انہوں نے باقی سارا اس نے بتایا ہوا ہے, میں نے لنک شیئر کر دیا, جس سے جانا ہے انسٹاگرام پہ, میں نے ریل ڈالی ہوئی ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن نومبر میں تنظیم اسلامی کا جو سالانہ اجلاس ہوا ہے پاکستان کے اندر, نومبر میں تنظیم اسلامیہ کا سالانہ اینول اجلاس ہوا ہے, اس کے اندر حضرت ڈاکٹر انوار علی کیا بتا رہے ہیں, ذرا سنیے. پہلے کی اس سروے کے مطابق دنیا کی 13% آبادی ملحد ہو چکی ہے. واللہ حبیبی, 2012 کی واللہ حبیبی, اور بات میں بتا رہا ہوں. اب اس وقت جو اگر آپ کے سامنے ایک فگر رکھنا چاہوں, جو رکھنے کا تو ہمت بھی نہیں ہو پاتی, ہمت ہی نہیں ہو پا رہی ساحل, ہمت ہی نہیں ہو پا رہی, لیکن کوئی بات نہیں, رکھے. بہرحال. اور محترم امیر محترم بھی اس کا تذکرہ اپنی بیانات میں کر چکے ہیں. ایتھیسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان وجود میں آ چکی ہے. یہ کون ہے ساحل؟ دے آر آل ایکس مسلمز.
جنہوں نے یہ ایسوسیشن پاکستان میں قائم کر لی ہے کسی طریقے سے, آئی ڈونٹ نو ہاں ہاؤ, مگر انہوں نے قائم کر لی ہے. اب ساحل صاحب اگر پاکستان میں 2023 نومبر میں ایتھیس ایسوسیشن قائم ہو گئی, which is all ex-Muslims obviously, کیونکہ پاکستان کے اندر ایتھیس کوئی پیدا نہیں ہوتا, they are all born as Muslims, right? تو اب وہ جو ایسوسیشن ہے اس کے ممبر کتنے ہیں ساحل صاحب؟ اپریل میں 4 لاکھ سے. تو یہ ایسوسیشن کے ممبر کتنے ہیں ایکس مسلم کی؟ ذرا سنیے گا ساحل بھائی. سنائیے پاکستان, اور ایک جو کیلکولیشن کی گئی ہے اس کے مطابق 10 لاکھ ہے جناب علی اس کے اندر جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں. آئے ہائے ہائے ساحل, رجسٹرڈ ممبر کتنے؟ 10 لاکھ. سر اپریل سے نومبر تک 4 لاکھ کا فگر 10 لاکھ پہ چلا گیا یار, 10 لاکھ پہ یار. 6 لاکھ دوبارہ سے سنیں گے سر, ایک دفعہ پھر سن لوں, سوری ذرا ایک دفعہ سن لوں. پاکستان وجود میں آ چکی ہے, ایتھیسٹ ایسوسیشن آف پاکستان, اور ایک جو کیلکولیشن کی گئی ہے اس کے مطابق 10 لاکھ ہے جناب علی اس کے اندر جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں. واہ یار, میرے کانوں میں اتنی شیرینی کیسے جا رہی ہے ساحل, اتنی شیرینی کیسے آ رہی ہے یار, یہ سن کے مجھے اتنی مٹھاس کیوں مل رہی ہے یار, اتنی مٹھاس کیوں آ رہی ہے؟ آرگیزمز آ رہے کان میں ایڈم صاحب. تو جناب یہ دیکھیں اپریل سے نومبر کے درمیان میں کیا کیا ہو گیا یار, واللہ حبیبی. جی ساحل بھائی, اب جو آپ کہنا چاہیں ذرا پلیز اس پہ ٹپنی کر دیں, پھر آگے چلتے ہیں. بلکہ ایڈم صاحب یہ ویڈیو میں نے پورا 23 منٹ کا دیکھا ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ مجھے اصل میں وقت نہیں ملا, میں اس پہ پورا ایک اس کی ویڈیو پہ ریاکشن بنانے کی کوشش کر رہا تھا. میں کل پرسوں بناؤں, کیونکہ اس نے جو پوائنٹس بتایا نا سٹارٹنگ میں کہ کیوں لوگ ایکس مسلمز بن رہے ہیں یا ایتھیسٹ بن رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سمجھدار مومن اس کو سنے گا اور اس نے جس انداز سے پوائنٹس بتائے ہیں جیسے کہ یہ خود ایتھیسٹ ہے اور یہ اس کے آرگیومنٹ ہے, میں کہتا ہوں کہ اس کا بیان سن کے اور کئی سارے لوگ ایتھیسٹ ہوں گے. یعنی جب میں سن رہا تھا, اور جو اس کا سٹارٹنگ کا جو سیکشن ہے کچھ 17 منٹ کا, 15 یا 17 منٹ کا, ٹوٹل 23 منٹ کا ویڈیو ہے یہ, وہ سٹارٹنگ کے 16 یا 17 منٹ تک مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ بینگ این ایکس مسلم اپنا آرگیومنٹ رکھ رہا ہے. واللہ حبیبی. بعد میں جب یہ بولا کہ ٹھیک ہے میں اس کو ریفیوٹ بھی کر دیتا ہوں, تو وہاں پہ اس نے گٹر کر دیا. بڑے گندے طریقے سے اس نے ریفیوٹ کرنے کی کوشش کی انہی آرگیومنٹس کو. لیکن سٹارٹنگ کا میں کہتا ہوں اگر کوئی سنے گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ خود ایکس مسلم ہے. اس پہ فل ٹپنی کر دیں گے یار, اس پہ فل ٹپنی کر دیں گے. ہاں, اس پہ فل ٹپنی کرنا ہے آپ نے کو. نیچے مومنوں کی حالت دیکھو کمنٹ میں, اٹس ناٹ پاسبل. کوئی بات نہیں سر, پاسبل یا ناٹ پاسبل یہ کون سا ہم فگر دے رہے ہیں, پاکستانی مسلطہ دے رہا ہے, اور وہ بھی تنظیم اسلامیہ پاکستان دے رہا ہے. اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جاؤ انہیں کو جھوٹ مت بولو, مجھے کیا کہتے ہو. اس تنظیم اسلامیہ پاکستان کا سالانہ اجلاس, اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں پاسبل نہیں ہے. اوکے جاؤ ان کو جا کے بولو, کمنٹ میں ڈالو جھوٹے سالو مکارو, جھوٹ بول رہے ہو, میرا قصور ہے, لپیٹو نہیں جا کے. اوکے سر, وہ بندہ واپس آیا جس کا انٹرنیٹ خراب ہوا تھا. ہے بابر لائیں سر, واپس لائیں. امیت لو, بابر کو لو اسٹریم میں. ہاں جی ہیلو. ہاں بابر صاحب. ہاں بابر صاحب جی آپ کچھ بتا رہے تھے کہ اللہ کین انٹر اور اسپیس اینڈ ٹائم, وہ آیت. اللہ کین انٹر اسپیس, میں نے کہا ہے کہ اللہ ہمیشہ کسی اسپیس اینڈ ٹائم میں ہے. نہیں, آپ نے کہا تھا I never said کہ اللہ کبھی اسپیس اینڈ ٹائم میں آتا ہے, میں نے کہا اللہ ہمیشہ اسپیس اینڈ ٹائم میں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی اپنی اسپیس اینڈ ٹائم ہے, اور وہ اللہ اس اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہے, اور وہ اس کا جو ایک دن ہے وہ ہمارے دن کے 1000 سال کے برابر ہے. Exactly, he can have some different rules of science, but وہ rules جو ہمارے سائنس کے رولز ہیں وہ ڈفرنٹ ہوں گے ہمارے رول سے. He can have his own اس کا science. مطلب ہے اللہ is in a time and space, end of discussion. وہ So ٹائم اللہ کا اگر اللہ, جی بولیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ ٹائم جو اللہ کا ٹائم اینڈ اسپیس ہوگا, that may be different from ours. We cannot think about that. No matter. Perfect بھائی, perfect. This is very good. So بابر, اللہ is in a different time. Perfect. اس کا مطلب ہے اللہ اپنے ٹائم میں پیچھے نہیں جا سکتا, کیونکہ جو ٹائم گزر گیا وہ گزر گیا, وہ آپ اس میں ریوائنڈ نہیں کر سکتے. آئنسٹائن کی تھیوری سنی ہے کبھی؟ اوکے پرفیکٹ. سو اللہ کے پاس ایک ٹائم مشین بھی ہے جو کہ بیک ان ٹائم جا سکتا ہے. پرفیکٹ. اگر اللہ بیک ان ٹائم چلا گیا, پرفیکٹ,
doesn't matter. So اگر اللہ بیک ان ٹائم چلا گیا تو وہ اس ٹائم میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ ہر وقت ہر جگہ میں موجود نہیں ہے. کیسے؟ آپ نے تو ابھی کہا اللہ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. میں نے کب کہا اللہ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے؟ میں جب نے آپ کہا نے وہ گاڈ ہر جگہ یسوع موجود کا ہے. کہا ایک کہ سیکنڈ میں نے کہا گاڈ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. ہاں اللہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ از شیطان. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے محمد کا اللہ ٹھیک ہے. از شیطان از دا بگیسٹ ڈیول ان دا ہسٹری آف ڈیول. محمد کو خود کو کچھ پتا نہیں تھا اور ڈیول جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹائم اینڈ اسپیس میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ از پریزنٹ ان اے ٹائم ان اے اسپیس وچ از ڈفرنٹ دین آورز, جو کہ ہم سے فرق ہے. میرا تو بیس آرگیومنٹ ہی یہ ہے کہ گاڈ کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہوتا, اللہ کے لیے ہے, اور اللہ ایک شیطان ہے. دیٹس مائی بیسک آرگیومنٹ. میں نے تمہیں ابھی بتایا کہ جو اللہ کا اسپیس اینڈ ٹائم ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. ڈفرنٹ ان دا سینس Perfect. ناٹ اونلی ڈفرنٹ ان دا سینس. اللہ نے قرآن دیکھ میں بھائی, میں مانتا ہوں ڈفرنٹ ہے, میں تو مانتا لیٹ می جی. ڈفرنٹ جسٹ اتنا ہی ڈفرنٹ نہیں کہ اس کی ڈیوریشن ڈفرنٹ ہوگی, اس کی تمام پراپرٹیز ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں. وہ فار ہماری ایگزامپل سوچ سے پرے چیز ہے, مطلب جو ہم سوچ نہیں سکتے, ہمارے سمے سے باہر, وہ کوئی بھی سمے ہو بھائی سکتا ہے نا میں باہر. کہتا ہوں ایسی آیت آپ کے پاس قرآن میں ہے ہی نہیں جو آپ بول رہے ہیں, لیکن جو میں بول رہا ہوں وہ آیت قرآن میں نے آپ کو دکھائی ہے. لیکن آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں بھائی اس کا. بھائی آپ صحیح کر دیں, یہ لے پکڑے, میں دوبارہ لے آتا ہوں, عربی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ترجمہ آپ ٹھیک کر ہے. دیں. اور ہاں اگر آپ نے ستے کا ساتھ دیتے ہوئے ترجمہ کرنا, انڈین ہے پاکستانی ہے؟ پاکستان بیٹر. پاکستانی ہے. سچ کا ساتھ دیتے ہوئے ترجمہ کریں, یہ قرآن کی آیت ہے آپ کے سامنے جی. ایک ایک لفظ پڑھے اور ترجمہ کرتے جائیں. جی آپ نہیں چاہے اردو میں آئیے, اردو اردو میں میں نہیں ترجمہ ارے لکھا بھائی ہوگا. عربی, اگر آپ نے ہاں اپنا ترجمہ کرنا ہے تو اردو میں کیوں آؤں؟ اب آپ نے عربی کو ترجمہ کرنا ہے کہ اردو کا ترجمہ کرنا ہے؟ میں نے تفسیر اردو نہیں کا پوچھی آپ سے, اردو جی کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ, اردو کی آپ تفسیر بنا سکتے ہیں, اور میں نے آپ سے تفسیر نہیں پوچھی. میں نے کہا ٹھیک ہے ہے. عربی کا آپ ترجمہ کر دیں. ٹھیک ہے, میں نے کر دیا بھائی. پہلا لفظ کیا مطلب ہے؟ میں لفظ نہیں, میں پورا سینٹینس بتاتا ہوں آپ کو. نہیں پہلے لفظ بائی لفظ ترجمہ کریں نا, پھر ہم آگے جائیں گے. لفظ بے لفظ کیوں؟ آپ کو سینٹینس کے ساتھ مطلب ہے نا. اچھا کیجیے لفظ بے لفظ, کیجیے. آپ کیجیے لفظ بے لفظ, ہم بتائیں گے. آپ میں کہاں کیوں غلط کروں؟ آپ نے ترجمہ چینج کرنا ہے, کیونکہ میں تو جو آپ کے اسکالر ترجمہ لکھا ہے وہ دکھا دیا آپ کو. اب آپ نے کہا وہاں وہ تو ترجمہ غلط ہے, آپ ترجمہ کریں گے, تو لفظ بائی لفظ لیکن ترجمہ کریں. ترجمہ آپ ٹھیک ہے, سمجھتے غلط آپ کا ترجمہ ہے معنی بھائی. غلط ہے, آپ نے ترجمہ اوکے بھی نہیں سمجھا ہے. تو ترجمہ صحیح ہے, پرفیکٹ. ہاں ناؤ بالکل. آگے چلتے ہیں جی. ترجمہ صحیح ہے, سب لوگوں نے سنا جی, 7,000 لوگوں نے سنا ترجمہ صحیح ہے. آئیے سر ترجمہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں. انگریزی میں ٹھیک ہے, پڑھیں گے یا اردو میں اردو میں پڑھیں گے؟ اردو میں پڑھیں لیکن گے. ہم پڑھیں گے. پڑھیں گے ہم. اور یہ ارے ہم لوگ پڑھیں گے. عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں. رک جائیے, رک جائیے. رک گیا. کون لوگ عذاب کے بارے میں جلدی بتا رہے ہیں؟ عذاب کب آئے گا؟ عذاب جب بھی یا جیسے ہی آپ مریں گے اسی وقت آپ کے اوپر عذاب آئے گا, اگر آپ برے بندے ہیں. تو اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ قبر میں. ناٹ ان دس اسپیس اینڈ ٹائم. مطلب یہ والا سپیس اور ٹائم تو نہیں ہوگا نا وہ؟ نہیں, کوئی ڈفرنٹ اسپیس آف ٹائم ہوگا. بالکل بالکل. ہو بھی نہیں سکتا, ٹائم اینڈ اسپیس ہو بھی نہیں سکتا. دیر میں بی سم تھنگ ایلس. نو دیر ول بی ٹائم اینڈ اسپیس, کیونکہ محمد ہے کہ آپ قبر میں سوئے رہیں گے اور سب سے پہلے محمد ہوگا جو جاگے گا. سو ڈونٹ ٹیل می دس. یہ حدیث ہے مبارکہ صحیح مسلم کی, سب سے ارے پہلے بھائی محمد جاگے جب گا. ہم قبر میں آ جائیں گے, قبر میں سینیریوز, قبر میں ہماری فزکس, قبر میں ہمارا سائنس ڈفرنٹ ہو جائے گا. بالکل بالکل, ٹائم اینڈ اسپیس فرق ہوگا آپ کا, میں مانتا ہوں, یہ تو میں نے مان لیا. کیوں بار بار بول رہے ہیں؟ یہی بات میں یہ بتاتا ہوں کہ ٹائم اینڈ اسپیس جو آپ یہاں کا لیتے ہو دیٹ میں بی کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام دیٹ اسپیس. بالکل سر, میں ایگری کرتا ہوں, بالکل ایگری کرتا ہوں, اب پرابلم ایگری کہاں کرتا پہ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ٹائم اینڈ اسپیس میں ہے بھائی, یہی تو بات ہے. ارے بھائی میں آپ پھر سے وہی بول رہے ہو. ریپیٹڈ بتاتا ہوں کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس وہ دیٹ کین بی اینی تھنگ. یو کین ناٹ کمپیئر. آئی ایگری بھائی, میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے. کتنی دفعہ ایگری کروں؟ ہاں اللہ کا ٹائم اینڈ اسپیس فرق ہے, یس ایگری کر رہا ہوں. وہ اللہ نے اگلے پورشن آف دا آیت میں بتایا ہے کہ اللہ کا ٹائم سلو چلتا ہے, وہ دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ایک دن میں رہتا ہے. اب وہ رانگ ہے. یہ کس کے لیے بتایا گیا ہے بھائی؟ لوگوں کے لیے نا, تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. ہمارے لیے. سو ہمارا ایک سال اللہ کے ایک دن کے برابر ہے, اور اللہ نے کس لیے بتایا؟ تاکہ ہمیں سمجھ آئے, تاکہ ہمیں سمجھ آئے. ابھی آپ نے بولا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے. ایگزیکٹلی, تاکہ ہمیں سمجھ آئے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے 1901 سے لے کے 1999 تک, یہ کتنا بنے گا؟ سوری, ابھی جب کیلنڈر والا سٹارٹ ہوا 00 میں سٹارٹ ہوا, ٹھیک ہے, 01 سے 01 سے لے کے آج 2023 تک اللہ کے 2 دن گزرے بس.
یہ آپ پھر سے غلط بول رہے ہو بھائی. تو پھر سے سامنے لکھا ہے ایک دن ٹھیک بھائی. آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے. اس حساب سے جو گنتی تم کرتے ہو یعنی کہ میں کرتا ہوں جو محمد عذاب کرتا کا ہے. ٹائم عذاب کا یار ٹائم. یہ الگ وقت ارے کی بھائی بات ہو عذاب کا رہی ہے. ٹائم ہے ہی نہیں, لکھا ہی نہیں عذاب کا ٹائم. اب اوپر تو لکھا ہے لائن ہے. کہاں لکھا ٹائم, کہاں لکھا عذاب کا ٹائم. اور اللہ ٹائم نہیں لکھا ہے خلاف ورزی بھائی. ہرگز نہیں کرے گا. اور یقیناً اللہ کے ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے. اس میں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ وہ جو عذاب کا دن ہوگا وہ 1000 سال کا یہ ہوگا. کون سے نہیں, یہ بھائی جو یہ ابھی بالکل ہائی لائٹ صحیح. کر کے ہے نا, یہ کون سے ریفرنس میں بولا گیا ہے؟ یہ اوپر والے سینٹنس کے ساتھ کسی جڑا ہے reference کہ میں نہیں؟ بالکل ابھی یہ جڑا ہے, اوپر لیکن والے اس سینٹنس کے کے جڑا ہوگا نا. ارے یار جڑا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ جڑا ہے, میں مانتا ہوں جڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ عذاب کا انتظار کر رہے ہو. عذاب کے بارے میں جلدی مت مچاؤ, عذاب کے دن کا انتظار کرو. اللہ کے نزدیک عذاب بہت نزدیک ہے. کیوں؟ اللہ کے لیے وہ کچھ دن ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا ایک سال جو ہے وہ اللہ کے لیے ایک دن ہے. تو عذاب کے دن کا ویٹ مت کرو. اللہ کے مطابق عذاب بہت قریب ہے, تمہارے لیے دور ہے, اللہ کے لیے بہت نزدیک ہے. دس از وٹ اللہ نہیں. دیکھ بھائی یہ جو تو بتاتا ہے نا کہ اللہ ہمارا ایک دن کچھ اللہ کے 1000 دن کے برابر ہیں, یہ تو پھر میں یہ نہیں بتاتا, تو قرآن پھر میں یہ لکھا ہے, سامنے لکھا ہے, سامنے لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے, لیکن پہلے ہی لکھا ہے. اور یہ لوگ عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں. ٹھیک, جی کیا مطلب ہے اس کا؟ چلو اب آپ ہی ایکسپلین کرو کیا مطلب ہے اس چیز کا. عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں, دیٹ مینس کی بات عذاب کے مطلب؟ ٹائم کی ہو رہی ہے. بھائی جان میں یہی پوچھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. وہ جو لوگ تھے وہ محمد کو کیا ہاں؟ کہہ رہے تھے؟ وہ لوگ تھے وہ محمد کو کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کون لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کون سے جن لوگ؟ کے بارے میں یہ آیت ہے, وہ مشرک, ہاں؟ وہ کافر, وہ کیا کہہ رہے تھے محمد کو کہ یہ آیت آئی؟ کچھ مجھے اس کے ساتھ یہ کانٹیکٹ نہیں ہے اس وقت. بات یہ ہے کہ یہی وہ جب عذاب آئے گا. ایک سیکنڈ ڈونٹ ٹیل می کی بات یہ نہیں ہے. آپ 4 لوگ بیٹھے ہو, آپس میں ڈیسائیڈ کرو کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے محمد کو کہ یہ آیت آئی. ارے یار وہ تو لکھا ہی نہیں ہے یہاں پہ. نہیں ہے نا, وہ مسئلہ نہیں ہے. بات اس چیز پہ پرٹیکولر چیز پہ چل رہی ہے. ایک بات اسی پہ ہے, یہیں سے گیم سیٹ ہوگی. وہ لوگ ہاں جی. محمد کو یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے ہاں؟ اللہ کو اگر وہ عذاب نہیں آتا تو دے کے دکھائے, عذاب میں جلدی کر بالکل. کے دکھائے. رائٹ, یہی کہہ رہے تھے نا. نہیں ہمیں نہیں ٹھیک ہے, پتا یہ چیز, ہمیں اس چیز تفسیر کا ابن نہیں. کثیر میں تفسیر ابن کثیر اس بات کو کہتی ہے کہ وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ اپنے عذاب میں جلدی کر کے دکھا. ٹھیک ہے, آپ کو چلو ٹھیک ہے, مان لیا دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اللہ کو یہ کہتے ہیں دردناک عذاب ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب اللہ نے کہا عذاب تو میں اپنے ٹائم پہ ہی دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا, وہ عذاب تو دے گا ہی دے گا. رائٹ, بالکل. اور اللہ نے کہا کہ عذاب کا دن قریب ہے. رائٹ, یہ اللہ نے کہا دوسری آیتوں میں قرآن کے اندر, دا ڈے از نیئر. رائٹ, بالکل. اوکے. تو اب اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ ڈے نیئر ہے, اور بلکہ محمد کو مرے ہوئے اس وقت 1400 سال ہو گئے ہیں, تو ڈے نزدیک کیسے ہے؟ نزدیک ہونے کے لیے اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے 1000 سال اللہ کے لیے ایک دن ہے. صرف تمہارا 1000 سال گزرتا ہے, اللہ کا ایک دن گزرتا ہے. تو لہذا محمد کے مرنے سے اب تک اللہ کا صرف 1.5 دن گزرا ہے, تمہارے 1000 سال گزر چکے ہیں. اور تم لوگ جو کہہ رہے ہو نا کہ عذاب کیوں نہیں آیا, عذاب کیوں نہیں آیا, عذاب کیوں نہیں آیا, جلدی کرو عذاب لاؤ اگر لا سکتے ہو تو. بھائی وہ اللہ کے نزدیک ابھی دن ہی نہیں گزرا. دیٹ از وٹ اللہ از سیئنگ. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ابھی میں ابن کثیر کھولتا ہوں, اور اگر میری والی چیز وہاں پہ نہ لکھی ہوئی تو کیا کریں گے آپ؟ اسلام چھوڑیں گے؟ نہیں بھائی, ہم نے نہیں کہا کہ کافر جلدی نہیں مچا رہے تھے عذاب کی. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو یہ 1000 کیا لکھا ہے نزدیک 1000 برس کی طرح, وہ جو 1000 برس ہمارے ایک دن کے برابر ہوگا نا, وہ تو بھی پاسبل ہوگا جب ہم روز محشر میں اس ٹائم ہوں اور گے. روز محشر گیا ماں کے کوسنے میں. اس وقت روز محشر تک جانے کی بات ہو رہی ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ روز محشر کا دن, اٹ از اباؤٹ روز محشر تک عذاب کب پہنچنا. آئے گا؟ یہ دیکھیں عذاب کب آئے جلد گا؟ ان عذابوں کو کیوں نہیں دنیا میں برپا عذاب کر ہوتا دیا ہے کیا؟ جاتا. ہم سنیں اور پڑھیں. جلد ان عذابوں کو کیوں نہیں برپا کر دیا جاتا جن سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے تھے جن سے تو ڈرا رہا ہے وہ عذاب جلدی کر کے دکھا. چنانچہ وہ اللہ سے بھی کہتے تھے الہی یہ تیری طرف سے حق ہے تو آسمان پہ یہ کر دے اور وہ کر دے اور 10 لاکھ عذاب بھیج دے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اب سارا وہ ساری باتیں ہیں کہ بھیج دے. اب اس کے بعد العذر سرا کا وقت سزا نہ کرنا وعدہ خلافی نہیں ہے. الغرض سزا کا وعدہ کر کے سزا نہ کرنا یہ وعدہ خلافی نہیں ہے, لیکن رحمت انعام کا وعدہ پھر روکنا بری صفت ہے, جسے اللہ پاک برا ہے. پھر فرماتا ہے کہ ایک دن نہیں اللہ کے نزدیک تمہارے 1000 دنوں کے برابر ہے. Exactly. Do you know what just happened?
If you say exactly, देखना you are agreeing to my point. So listen very नहीं carefully भाई first. Listen very carefully. तुम्हें बैकस्टेज किया क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आया. तुम जो बार बार आर कर रहे थे कि ये क़यामत का दिन है, सिर्फ नहीं, एक एक दिन, यानी कि हर एक दिन अल्लाह का तुम्हारे हजार हजार दिनों के बराबर है. अल्लाह का मत ऐड कर खुद. एक एक दिन कहाँ लिखा है अल्लाह का? अल्लाह का कहाँ लिखा है? एक एक दिन अल्लाह के नजदीक तुम्हारे हजार हजार दिनों के बराबर है. हाँ, तो इसमें पता है रिलेटिविटी का कोई चीज पता है आपको? जब इंसान अजाब में होता है तो इंसान के लिए वो चीजें अरे लंबी भाई हो वो जाती अभी अजाब में नहीं है, अजाब तक पहुंचने की बात हो रही है. भाई मेरे, वो रोजे महशर की बात हो रही है, जब हर एक अपने पसीने में डूबा होगा. तुम इंडियन हो, पाकिस्तानी हो? तुम इंडियन हो, पाकिस्तानी हो? चाइनीज हूँ, सबर कर, ओए सबर कर, इंडियन पाकिस्तानी है? चाइनीज. उर्दू समझ अरे भाई आती है? गुस्सा कर गाली मत दे. चले निकल, कुत्ती का बच्चा ना हो तो घूम फिर के फिर वही सामने लिखी हुई चीज को, नहीं क़यामत का दिन है, वो सामने लिख के पढ़ के हाँ मैं एग्री करता हूं, फिर क़यामत का दिन है. यार अगर आप लोगों ने सिर्फ हुज्जत बनाए हुज्जत करनी है ना, आते क्यों? अपना रेफरेंस लेके आओ, साबित कर दो क़यामत का दिन है. डोंट टेल मी कि मैं कुछ प्रेजेंट करूं. चाइनीज का बच्चा ना हो तो इसी में तुम्हारी ये हालत है. आधे इंडियन, आधे पाकिस्तानी, आधे चाइनीज, पता नहीं कितने कितने बापों ने तुम्हें पैदा किए. सामने लिखी हुई चीज को अगर तुम नहीं पढ़ रहे, कह रहे हो अल्लाह का लिखा हुआ है, उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, अरबी पढ़नी नहीं आती, पढ़ना क्या आता है तुम लोगों को यार? क़यामत का दिन कहां पे लिखा है? क़यामत का दिन है ये? कहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हें अजाब मिल रहा है, इस वजह से दिन लंबा हो गया? क़यामत तक पहुंचने की बात हो रही है. पूरी तफसीर पढ़ दी है, वो कह रही है क़यामत तक पहुंचने की बात हो रही है. रिलेटिविटी पे आगे जब अजाब बड़ा होगा तो दिन लंबा हो जाएगा. इट इज अबाउट हाउ यू कैन रीच दैट डे. और वो रीच करने के लिए अल्लाह के नजदीक 1000 दिन एक दिन के बराबर है. हद होती है यार. मैं यहाँ पे उर्दू सिखाऊं? एडम साहब, इस पे तो ये भी एक सवाल बनता है कि वो किस चीज से कैलकुलेट कर रहा है अल्लाह? वो 1000 दिन का एक दिन किस, तो मतलब अल्लाह भी बाउंड है ना फिर. सर मेरा बेस आर्ग्यूमेंट क्या है? अल्लाह इज लिमिटेड बिकॉज ही इज इन द टाइम एंड स्पेस. लाइक आप इससे बात कर लो, आई एम डन विद दिस गाय. जो मैं उर्दू भी पढ़ा चुका हूँ, तफसीर भी पढ़ा चुका हूँ, कुरान भी पढ़ा चुका हूँ. अगर वो बंदा कुछ भी रेफरेंस नहीं दे रहा और सिर्फ अपनी बात कही जा रही है क़यामत का दिन है, किसी जगह पे नहीं लिखा क़यामत का दिन है, मैं कैसे मान लूं क़यामत का दिन है? उसे कोई रेफरेंस दे दे. मैं आई एम डन विद दिस. बाबर साहब, ये क़यामत के दिन की बात हो रही है, आप एक रेफरेंस दे सकते हैं सर? देख भाई, मैं रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ कि ये क़यामत की बात हो रही है, लेकिन कम से कम ये भी बात लिखी नहीं हुई कि अल्लाह का दिन है. ये झूठ बोल रहा है. खत्म. मतलब खत्म नहीं यार, आंसर दे. गिव मी एन आंसर, गिव मी अ सॉलिड आंसर. बाबर भाई, जब से जो आप क़यामत 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 कह रहे थे, आप कह रहे हैं कि उसका रेफरेंस आपके पास नहीं है, नहीं दे सकते. अजाब कब आएगा भाई? अभी तो ये पूरा एक्सप्लेन किया ना आपको. अजाब कब आएगा? आप लोग कब्र में आता है अजाब. अबे गधे, अजाब कब आएगा इसका जवाब तुम्हें दिया है कि भाई ये अजाब तक पहुंचने का टाइम अल्लाह बता रहा है. क्या तुम लोग सुनते नहीं हो? जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें कान बंद होते तुम लोगों के? जब मैं बोल रहा होता हूँ, जब मैं तफसीर पढ़ रहा था उसमें कान बंद है. तफसीर में क्या पढ़ा है? अजाब तक पहुंचने के दिन के रास्ते की बात हो रही है यहाँ पे, कि अजाब तक पहुंचने में नजदीक है अजाब. क्यों? क्योंकि अल्लाह के नजदीक तुम्हारा 1000 दिन उसका एक दिन है, लिहाजा अल्लाह के नजदीक तुम्हारा 1000 दिन उसका एक दिन है, लिहाजा अल्लाह के लिए नजदीक है. एग्जैक्टली वही बोल रही है तफसीर भी. मेरी बात आ रही है? आ रही जब मैं बोलता हूं उस वक्त सुना करो ताकि तुम हुज्जत रख सको, उस वक्त बोलना नहीं करो. कंक्लूजन में बताओ, तुम्हारा पॉइंट ये है कि अल्लाह का दिन है ना? बढ़ गए पांडे में, मैं जा रहा हूँ. ये बंदा क्या है भाई? तेरा चाहना ही ठीक भाई बाबर साहब, ये शर्म से डूब मरने की बात है आप लोगों के लिए. मेरी इंटेंशन ही नहीं है कि मैं कुछ छुपाऊं या झूठ बोलूं. इस आयत में मुझे आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हो. लेट ऑडियंस डिसाइड. हाँ तो लेट, ठीक है, अगर ऑडियंस को डिसाइड करना है तो हो गई बात, फिर खत्म. वैसे भी आपकी ऑडियंस ही कौन होंगे? वो वही एक्स मुस्लिम्स होंगे, और क्या.
अरे भाई वो एक्स मुस्लिम होंगे तो आप उनको मुसलमान बना दीजिए ना, अच्छा आर्ग्यूमेंट रख के। अभी नहीं इस देखा 10 लाख लोग आपके मुल्ला मौलवी कह रहे हैं 10 लाख लोग जो है वो एथियस्ट हो गए। इस्लाम में मुल्ला मौलवी की बात ही नहीं होती है। कोई मौलवी सब कुछ डंगर लोग बताए, हैं। that does not represent बाबर इस्लाम। हयात बाबर हयात आपके मुल्ला मौलवी डंगर लोग हैं। मुझे वो नहीं पता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो आप बोल रहे हो ना, मतलब किसकी बात फिर मानते हैं आप? अल्लाह की, मैं कुरान की बात डायरेक्ट मानता हूँ, हदीस की बात डायरेक्ट मानता हूँ। अच्छा, तो ये मतलब ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, आपने कहा हम मुल्ला मौलवी की बात नहीं मानते, इंसानों की बात नहीं, नहीं मैंने ये मानते। नहीं कहा, मैंने कहा आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई डोंट केयर अबाउट दैट। हमारे उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरे मुंह में झूठ बातें मत भरो। मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा। मैंने मानता नहीं हूँ। हाँ, मैंने कहा आई डोंट केयर अबाउट हु इज टॉकिंग व्हाट अबाउट इस्लाम। नहीं, व्हाट अबाउट इस्लाम नहीं भाई, वो कह रहे 10 लाख लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं, 10 लाख लोग एथियस्ट बन गए। हाँ, तो वो छोड़ चुके होंगे। ये तो होना ही है। जो कमजोर ईमान होंगे, जो कमजोर ईमान के लोग होंगे, जिनको आयतुल कुर्सी भी याद नहीं होगा, उनको तो आप पटाते हो, उनको तो आप पटाते हो। तो ये तो अच्छी बात है ना, फिर 10 लाख लोग जो है वो इस्लाम छोड़ दिए। हाँ, वही तो ज्यादा आ रहे हैं इस्लाम में भाई मेरे, जो पढ़े लिखे ना, जिनको समझ, जिनको मुताला करना आता है ना चीजों का। एंड्रयू टेट का नाम सुना है? कहाँ एंड्रयू टेट का नाम सुना है? एक जगह आ रहे हैं, हर एक जगह, हर एक कंट्री में आ रहे हैं। स्नीको का नाम सुना है? डेटा मैं बताता हूँ, डेटा, रुक जा, एंड्रयू डेटा दो। ने अगर इस्लाम कबूल किया कुरान पढ़ के, उसको को दुनिया में मेरे पास आ जाए, मैं उसके पास लाया तो एंड्रयू टेट एक नंबर का हरामी है, जो लड़कियों को स्नब करने के जुर्म में 2 दफा जेल जा चुका है। और उसने कहा था मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि यहाँ पे सही चीज लिखी है, औरतों को नीचे रखना चाहिए। ऐसे बगैरत और हरामी शख्स के बारे में इस्लाम से अच्छी कोई जगह है ही नहीं उसके लिए।